بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ناظرین گرامی، آج میرا موضوع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں۔ بارگاہ رسالت میں اپنوں نے تو نذران عقیدت پیش کیا ہے، آپ کی تعریف اور توصیف اس وقت سے ہو رہی ہے جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنوں کی تعریف اور توصیف اپنی جگہ پر غیروں نے بھی، مختلف دھرموں کے ماننے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ کی تعریف اور توصیف میں وہ بھی رطب اللسان ہے۔ برنارڈ شاہ جو آئرلینڈ کا انتہائی موقر اور علمی اعتبار سے پوری دنیا میں مشہور نوبل پرائز پرسن، برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے، بلکہ میں واجب سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نجات دہندہ کی حیثیت سے دیکھوں۔ میرا اعتقاد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر جدید کی عنان حکومت اگر دے دی جائے تو دنیا اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتی ہے اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کی لہر دوڑ سکتی ہے۔ کاش دنیا آپ جیسی شخصیت کی ضرورت کو محسوس کرتی۔ برنارڈ شاہ آگے کہتا ہے کہ میں پیشین گوئی کر چکا ہوں کہ اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یورپ کا آنے والے دنوں میں اگر کوئی دوسرا مذہب عیسائیت کے علاوہ ہوگا تو وہ اسلام ہوگا۔ کارلائل جو بہت بڑا مورخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے بھی اپنے احساسات کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ایک نورانی وجود تھے، خدا نے ان کو اس دنیا کو منور کرنے کے لیے اور بقع نور بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ مائیکل ہارٹ ایک بڑا اسکالر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100۔ اس میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رقم تراز ہے، باوجود اس کی کہ یہ عیسائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر اپنی کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے رکھا ہے، اور کہتا ہے آپ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جو دنیا اور آخرت، دینی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر یکساں طور پر کامیاب و کامران ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز نہایت عاجزانہ انداز میں کیا، لیکن بالآخر آپ ایک لیڈر اور ایک قائد بن کر دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دنیا کے منظر نامے پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسی طرح شہنشاہ فرانس نپولین بوناپارٹ آپ کے بارے میں کہتا ہے، خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے شہزادے تھے۔ آپ نے اپنی عظیم
مقناطیسی شخصیت کے ذریعے اپنے فدائیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے چند برسوں میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیت کے حامل انسان تھے، لیکن اس کے باوجود، اتنی عظمت کے باوجود آپ نے اپنی پرستش نہیں کروائی۔ کوئی اور ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ برطانوی مصنف اسمتھ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع سے لے کر اخیر تک یکساں طور پر سادہ رہی۔ حالات اور مشکلات کی بنیاد پر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہندوستان کے مشہور رہنما مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ میرا یہ اعتقاد ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اسلام تلوار کے ذریعے، شمشیر کے ذریعے نہیں پھیلا۔ اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے وہ اسلام لانے والے انسان کے ایمان، اخلاص، ایثار اور قربانی کے نتیجے میں اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے۔ اسلام باطل مذہب نہیں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ میں اپیل کرتا ہوں ہندوؤں سے، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا مطالعہ کریں تاکہ میری طرح وہ بھی اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم کر سکیں۔ ہندوستان کی مشہور خطیبہ سروجنی نائیڈو نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ برطانوی افسانہ نویس H.G. ویلز کہتا ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس نے اخوت اور مساوات کی بنیاد فراہم کی۔ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کے ہاں بھی ملتی ہے، کیونکہ وہ عیسائی ہے اس لیے کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے ہاں بھی یہ تعلیم ملتی ہے، لیکن محمد عربی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ایک وسیع پیمانے پر اخوت کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر ایک عالمی انسانی معاشرہ بنایا اور معاشرے کی تشکیل کی۔ ناظرین گرامی، دیکھا آپ نے، یہ غیر مسلم ہمارے نبی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ شخصیت ہی ایسی ہے ہمارے نبی محترم کی۔ فتح و بِأُمِّ، قربان جائیے اس ذات گرامی پر جس ذات گرامی نے قدم قدم پر امت کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن اے کاش امت آپ کے احسانات کو یاد رکھ کر آپ کی پیروی کر سکے۔ امت کی بھلائی، امت کی کامیابی، بلکہ سارے انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ کامیابی آپ کے نقش قدم میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور 1400 سال سے لکھتا ہے زمانہ پیہم۔ 1400 سال سے لکھتا ہے زمانہ پیہم، پھر بھی توصیف محمد میں کیا لکھا ہے، جس کی تعریف پوری کائنات کا رب، پوری کائنات کا مالک اور خالق کر رہا ہو۔ انسان کی مجال کہ وہ اس ذات گرامی، اس ذات محترم کی تعریف و توصیف کر سکے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ، چاہے وہ اسلام سے وابستہ ہوں، چاہے وہ غیر مسلم، بہرحال ان کی سعادت ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ وہ سامان کر رہے ہیں اپنی بھلائی کا اور اپنی بہتری کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔